جی تو پیارے بہن بھائیوں، آپ ہیں آن لائن سٹوریز کارنر پر اور انم اقبال کی طرف سے آپ سب کو سلام۔ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں ایک آپ بیتی لے کر، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہمیں اماں جان اس وقت زہر لگتی جو وہ سردیوں میں زبردستی ہمارا سر دھوتی۔ لکس کیپری کس نے دیکھے تھے، کھجور مارکا صابن سے کپڑے بھی دھلتے اور سر بھی۔ آنکھوں میں صابن کانٹے کی طرح چبھ تھا اور کان اماں کی ڈانٹ سے لال ہو جاتے۔ ہماری ذرا سی شرارت پر اماں آگ بگولا ہو جاتی اور کپڑے دھونے والا ڈنڈا اٹھا لیتی، جسے ہم ڈومنی کہتے تھے، لیکن مارا کبھی نہیں۔ کبھی عین وقت پر دادی جان بچا لیتی، کبھی بابا نے بچا لیا تو کبھی ہم خود ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ گاؤں کی رونقوں سے دور عین فصلوں کے بیچ ہمارا ڈیرا تھا۔ ڈیرے سے پگ ڈنڈی پکڑ کر گاؤں جانا اماں کا بہترین مشغلہ ہوا کرتا تھا، اور وہیں ان کا شاپنگ ٹور بھی ہوا کرتا تھا، اور اس ٹور سے محروم رہ جانا ہماری سب سے بڑی بدنصیبی۔ اگر کبھی اماں اکیلے گاؤں چلی جاتی تو واپسی پر ہمیں مرونڈے سے بہلانے کی کوشش کرتی۔ ہم پہلے تو ننھے ہاتھوں سے اماں جی کو مارتے، ان کا دوپٹہ کھینچتے، پھر ان کی گود میں سر رکھ کر منہ پھاڑ پھاڑ کر روتے۔ کبھی اماں گاؤں ساتھ لے جاتی تو ہم اچھلتے کودتے، خوشی خوشی ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے۔ شام گئے جب گاؤں سے واپسی ہوتی تو ہم بہت روتے، ہمیں گاؤں اچھا لگتا تھا۔ ماں، ہم گاؤں میں کب رہیں گے؟ میرے سوال پر اماں وہیں گھسا پیٹا جواب دیتی، جب تو بڑا ہوگا، نوکری کرے گا، بہت سے پیسے آئیں گے، تیری شادی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ یوں ہم باتیں کرتے کرتے ماں بیٹا تاریخ ڈیرے پر آن پہنچے۔ مجھے یاد ہے گاؤں میں بابا ظفر کے ہاں شادی کا جشن تھا۔ وہاں جلنے بجھنے والی بتیاں بھی لگی تھیں اور پٹاخے بھی پھوٹ رہے تھے۔ میں نے ماں کی بہت منت کی کہ رات ادھر ہی ٹھہرتے ہیں نا، کل چلے جائیں گے، لیکن وہ نہ مانی۔ جب میں ماں جی کے پیچھے روتا روتا گاؤں واپس آ رہا تھا تو میری نیت میں فتور آ گیا اور چپکے سے واپس گاؤں لوٹ آیا۔ شام کا وقت تھا، ماں کو بہت دیر بعد میری گمشدگی کا اندازہ ہوا۔ وہ پاگلوں کی طرح رات کے اندھیرے میں کھیتوں میں آوازیں لگاتی اور ڈیرے سے لے کر گاؤں تک ہر کونے میں لالٹین لٹکا کر جھانکتی رہی۔ رات گئے جب میں شادی والے گھر سے بازیاب ہوا تو وہ شیرنی کی طرح مجھ پر حملہ آور ہوئیں۔ اس رات اگر گاؤں کی عورتیں مجھے نہ بچاتی تو اماں مجھے مار ہی ڈالتی۔ ایک بار ابو جی اپنے پیر صاحب کو ملنے سرگودا گئے ہوئے تھے۔ میں اس وقت 6-7 سال کا تھا۔ مجھے شدید بخار ہو گیا۔ شام کا وقت تھا، ارد گرد کے لوگ بھی اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اماں جی نے خود ہمت کی، مجھے گرم چادر میں لپیٹ پر کندھے پر اٹھایا اور کھیتوں سے گزرتی ہوئی 3 کلومیٹر دور گاؤں کے اڈے پر ڈاکٹر کو دکھانے لے گئی۔ واپسی پر ایک کھالے کو پھلانگتے ہوئے کھیت میں گر گئی، لیکن مجھے بچا لیا۔ انہیں شاید گھٹنے پر چوٹ بھی آئی۔ ان کے منہ سے میرے لیے حسبی اللہ نکلا۔ یہ واقعہ میری زندگی کی سب سے پرانی یادداشتوں میں سے ایک ہے۔ یقیناً وہ بڑی ہمت والی خاتون تھی اور آخری سانس تک محنت مشقت کی چکی پیستے رہیں۔ پھر جانے کب میں بڑا ہو گیا اور اماں سے بہت دور چلا گیا۔ سال بھر بعد جب گھر واپس آتا تو اماں گلے لگا کر خوب روتی، لیکن میں سب کے سامنے ہنستا رہتا۔ پھر رات کو جب سب سو جاتے تو چپکے سے ماں کے ساتھ جا کر لیٹ جاتا اور اس کی چادر میں منہ چھپا کر خوب روتا۔ ماں کھیت میں چارہ کاٹتی اور بہت باری پن سر پر اٹھا کر ٹوکے کے سامنے آ پھینکتی۔ کبھی کبھی خود ہی ٹوکے میں چارہ ڈالتی اور خود ہی ٹوکا چلاتی۔ جب میں گھر ہوتا تو مقدور پر ان کا ہاتھ بٹاتا۔ جب میں ٹوکا چلاتے چلاتے تھک جاتا تو وہ سرگوشی میں پوچھتی، بات کروں تمہاری فلاں گھر میں؟ ہاں، وہ جانتی تھی کہ میں پیدائشی عاشق ہوں اور ایسی باتوں سے میری بیٹری فل چارج ہو جاتی ہے۔ پھر ہم نے گاؤں میں گھر بنا لیا اور اماں نے اپنی پسند سے میری شادی کر دی۔ میں فیملی لے کر شہر چلا آیا اور اماں نے گاؤں میں اپنی الگ دنیا بسا لی۔ وہ میرے پہلے بیٹے کی پیدائش پر شہر بھی آئیں۔ میں نے انہیں سمندر کی سیر بھی کروائی۔ کلفٹن کے ساحل پر چائے پیتے ہوئے انہوں نے کہا، اس سمندر سے تو ہمارے ڈیرے کا چھپر زیادہ خوبصورت لگتا ہے، جس پر ہم دونوں ہنس دیے۔ ماں بیمار ہوئی تو میں چھٹی پر ہی تھا۔ انہیں کئی دن تک بس کو پان کھلا کر سمجھاتا رہا کہ معمولی پیٹ درد ہے، جلد افاقہ ہو جائے گا۔ جب درد زیادہ بڑھا تو شہر کے بڑے ہسپتال لے گیا، جہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ جگر کا کینسر آخری سٹیج پر ہے۔
خون کی فوری ضرورت محسوس ہوئی تو میں خود بلڈ بینک بیڈ پر جا لیتا۔ ماں کو پتہ چلا تو اس نے دکھ سے دیکھ کر اتنا کہا، کیوں دیا خون؟ خرید لاتا کہیں سے پاگل کہیں کا۔ میں وہ مشکل اتنا کہہ سکا، اماں خون کی چند بوندوں سے وہ قرض بھی ادا نہیں ہو سکتا جو آپ نے مجھے اٹھا کر گاؤں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی اور واپسی پر کھالا پھلانگتے ہوئے گر گئی تھی۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تو میں نے کہا، اماں مجھے معاف کر دینا، میں تیری خدمت نہ کر سکا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے شاید ہی اپنی ماں کی خدمت کی ہوگی، وقت ہی نہیں ملا کبھی، لیکن وہ بہت فراغ دل تھی۔ بستر مرگ پر جب بار بار میں اپنی کوتاہیوں کی ان سے معافی طلب کر رہا تھا تو کہنے لگی، میں راضی ہوں بیٹا، کاہے کو بار بار معافی مانگتا ہے۔ ماں نے میرے سامنے دم توڑا لیکن میں رویا نہیں۔ دوسرے دن سر بھاری ہونے لگا تو قبرستان چلا گیا اور قبر پر بیٹھ کر منہ پھاڑ پھاڑ کر رویا۔ ماں سے بچھڑے مدت ہو گئی، اب تو یقین بھی نہیں آتا کہ ماں کبھی اس دنیا میں تھی بھی کہ نہیں۔ آج بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے پٹھانوں اور عربیوں کے ہاتھوں فٹ بال بنتا جانے کیسے دیوار کعبہ سے جا ٹکرایا۔ یوں لگا جیسے مدتوں بعد پھر ایک بار ماں کی گود میں پہنچ گیا ہوں۔ وہی سکون جو ماں کی گود میں آتا تھا، وہی اپنائیت، وہی محبت جس میں خوف کا عنصر بھی شامل تھا۔ اس بار منہ پھاڑ کر نہیں، دھاڑے مار مار کر رویا۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب کعبہ اور ہم صدا کے شرارتی بچے۔ پیارے بہن بھائیوں، اپنے ماں باپ کی قدر کریے، انہیں وقت دیجیے۔ یقین جانیے، ماں باپ سے زیادہ کوئی مخلص نہیں اس دنیا میں۔ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ٹھیک ویسے ہی ان کے لاڈ نخرے اٹھائیے جیسے وہ بچپن میں آپ کے اٹھاتے تھے۔ ماں باپ راضی تو اللہ بھی راضی۔ جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا